موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے اور ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مرنے کے بعد ہر انسان کو قبر میں جانا ہے۔ قبر آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی شخص اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو آگے کا سفر آسان ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی قبر کی منزل میں ناکام ہوا تو آگے کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے قبر میں آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ انسان سے قبر میں داخل ہونے کے بعد کون سے سوالات کرتے ہیں؟ ان کی شکل و صورت کیسی ہے اور یہ کس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں؟ احادیث مبارکہ میں ان کے بارے میں کن الفاظ میں ذکر آیا ہے؟ یہ سوالات انسان کی روح سے کیے جائیں گے یا جسم سے؟ کیا قبر میں روح دوبارہ جسم میں لوٹائی جاتی ہے؟ اس کے علاوہ ہم آپ کو قبر کے عذاب اور سختیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ زندگی کے اس مرحلے میں ہم نے جتنے بھی عمل کیے ہوتے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتے ہیں۔ انسان کا جسم تو مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، مگر اس کے اعمال کا بوجھ اس کے ساتھ قبر میں پہنچتا ہے۔ اس وقت قبر میں وہ سچائی سامنے آتی ہے جس کا انسان کو گمان تک نہیں ہوتا۔ قبر کی زندگی کا آغاز ایک نہایت دلچسپ اور عجیب تجربہ ہے۔ جیسے ہی انسان دفن ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اور دنیا کھلتی ہے جہاں کوئی بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ جب لوگ دفن کرنے کے بعد واپس مڑ کر جاتے ہیں تو قبر میں ایک سکوت چھا جاتی ہے، مگر اس سکوت کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی ہوتی ہے جو انسان کے دل میں خوف پیدا کر دیتی ہے۔ قبر میں دفن ہونے کے بعد انسان کو یکدم ایک عجیب سی خاموشی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ لمحے آتے ہیں جب قبر میں انسان کا جسم اور روح دونوں کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے۔ اس لمحے میں انسان کا دل تیز تیز دھڑکتا ہے اور وہ نہ جانے کس کا انتظار کرتا ہے۔ یہ انتظار اس کے اعمال کا ہے اور وہ وقت قریب آتا ہے جب اسے اپنے اعمال کا فیصلہ سننا ہوتا ہے۔ قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ ان کا مقصد انسان کے ایمان کا امتحان لینا ہوتا ہے۔ ان دونوں فرشتوں کی آمد کے ساتھ ہی قبر میں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک ہوتی ہے جو انسان کو ڈرا دیتی ہے اور ان کی آواز میں ایسی گرج ہوتی ہے کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ یہ فرشتے انسان سے 3 اہم سوالات کرتے ہیں جو اس کے ایمان کا حقیقی امتحان ہوتے ہیں۔ ان سوالات کے ذریعے انسان کا ایمان اور اس کی زندگی کے فیصلے کا پتہ چلتا ہے۔ ان سوالات کا جواب انسان کی زندگی کا سب سے اہم لمحہ ہوتا ہے۔ سوالات یہ ہوتے ہیں: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارا نبی کون ہے؟ اگر انسان ان سوالات کا صحیح اور سچا جواب دیتا ہے تو اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اسے سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی روح کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس نے زندگی میں صحیح راستہ اپنایا تھا اور اب اس کے لیے کامیابی کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ مگر اگر انسان ان سوالات کا جواب نہیں دے پاتا تو اس کے سامنے ایک نہ ختم ہونے والی مشکلات اور عذاب سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ عذاب اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان اس کی شدت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ عذاب انسان کی ساری زندگی کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس وقت انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت اور خواہشیں سب کچھ فانی ہیں اور صرف اللہ کی رضا اور عبادت کا راستہ ہی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان صحیح ہوتا ہے تو وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے لیے قبر کا منزل بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آتی ہے اور جنت کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اس کے جسم اور روح دونوں کو سکون ملتا ہے اور وہ قبر میں ایک ایسا آرام محسوس کرتا ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ سکون اور خوشبو اس کے ایمان اور اچھے اعمال کا انعام ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کافر یا منافق ہو تو اس کے لیے قبر میں ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے۔ اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے عذاب کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ عذاب اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے اور اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کس راستے کا انتخاب کیا تھا۔ اس وقت اس کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی کو درست طریقے سے گزارتا ہوتا تو آج یہ عذاب نہ آتا۔ احادیث کے مطابق مرنے کے بعد انسان کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور اسے برزخی زندگی میں دی جاتی ہے۔ یہ سوالات روح اور جسم دونوں سے کیے جاتے ہیں کیونکہ روح کو برزخ میں زندہ رکھا جاتا ہے۔
قبر میں روح کو واپس جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انسان قبر کے سوالات کے جواب دے سکے اور اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے کا سفر آسان ہوگا، اور اگر ناکام ہوا تو آگے کے مراحل سخت ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قبر کے پاس سے گزرتے تو زاروں قطار رونے لگتے۔ کسی نے پوچھا، آپ جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر پر روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ قبر کی زندگی انسان کے اعمال کا آئینہ ہوتی ہے، اور اس میں ہر انسان کو اپنے کیے گئے اعمال کا بھرپور حساب دینا پڑتا ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے گا وہ قبر میں سکون اور کامیابی کا سامنا کرے گا، مگر جو شخص اپنی خواہشات اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا وہ قبر میں عذاب کا شکار ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور اس کا ایمان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ قبر کا عذاب ایک ایسا خوفناک واقعہ ہوتا ہے جس کا سامنا انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کی زندگی کا حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ اس وقت انسان کو اپنی ساری زندگی کی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی کمزوریوں پر نادم ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ان غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرے تو شاید وہ اس عذاب سے بچ سکے، مگر یہ تب ممکن ہوتا ہے جب انسان اپنے دل میں سچے توبہ کا ارادہ کرے اور اللہ کے راستے پر چلے۔ موت اور قبر کی حقیقت کو سمجھنا انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری ہر حرکت کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم قبر کے اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ اگر ہم اپنے اعمال پر نظر ڈالیں اور اللہ کی رضا کے مطابق عمل کریں تو نہ صرف ہم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں بلکہ قیامت کے دن بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور ہمارا ایمان ہماری رہنمائی کرے گا۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قبر میں ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا سوائے ہمارے اعمال کے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو نہ صرف ہمیں دنیا میں فائدہ دیں بلکہ آخرت میں بھی ہماری نجات کا باعث بنے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو ہم نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ قبر اور قیامت کے دن بھی ہمیں سکون ملتا ہے۔